الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا بدوام الملک الحی القیوم. مبارک مالی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے قابل مبارک ہیں. آپ پہاڑ کے مسلمان باشی لوگ، بڑی خوشی کی بات ہے. بہت اچھا کام کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چرچے کا جلسہ کیا ہے. بڑے بڑے عالموں کو، مقرروں کو، شاعروں کو بلایا ہے. اللہ تبارک و کا بہترین جزا عطا فرمائے گا. آپ بہت مبارکبادی خوشخبری سنانے کے لائق ہیں. ہمارا دل باغ باغ ہو گیا جب اونٹ آیا، تب بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی. کیسے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہم اپنے سرکار کا جلوس نکالیں گے تو سرکار کے دیش میں جو جانور مشہور و معروف ہے اسی کی سواری کریں گے. کیسے ذہن میں آ گیا. ہاتھی کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اونٹ اسوہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ. ہم نے چاہا تھا مکہ مکرمہ میں کہ یہ سنت ادا کیسے کریں، تو جستجو کرتے تھے کہ اونٹ پر بھی سوار ہو لیتے، کوئی کرائے کا اونٹ مل جاتا. شوق تھا، شوق رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. حج کیا نہیں ہے، نیت ہے کہ پیسہ ہو جائے تو ہم حج کریں گے، ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. کسی نیک کام کا ارادہ کیجیے، شوق رکھیے، ثواب شروع. کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پر، آپ پر. ارادہ نیکی کا کیا، ثواب ملنا شروع ہو گیا. ارادہ بد ہوا، برا ارادہ، تو جب تک کر نہ لو مواخذہ نہیں ہوگا. یہاں تو اب ثواب. شوق تو تھا کہ سرکار نے اس پر سواری کی ہے. جب پہل حج کیا تو جہاز سے بھی لوگ جاتے تھے، اب پانی جہاز سے بھی جاتے تھے. بمبے سے پانی جہاز پر اور کٹھمنڈو سے اڑ کے. میرے دل میں خیال ہوا کہ سرکار کی بستی میں اتنا اونچا اڑ کے کیوں جایا جائے. سرکار کی بارگاہ میں نیچے سے جایا جائے. سنیے، دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم نیچے ہو کر سرکار میں جائیں اور سرکار کے فضل سے اونچا بنے. یہ نہیں کہ اونچا ہو کے اڑ کے جائے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر. دلی شوق یہی تھا.
وہاں فیصلہ ہو رہا تھا کٹھمنڈو میں کہ اوپر ہو کے جاؤ. ہم نے یہاں سے فون سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم حج میں کریں؟ ہم نیچے ہو کے جانا چاہتے ہیں, اونچے ہو کے نہیں جانا چاہتے, اڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم سمندر ہو کے جانا چاہتے ہیں. اللہ نے قبول فرمایا سرکار کے کرم سے. پھر پانی جہاز سے وہاں گئے تو ادب جتنا رکھیے دل کی مراد پوری ہوتی رہے گی. شیطان بے ادبی سے پکڑا گیا, بے ادبی کیا تو کتنی بلندی پر تھا, پستی میں پھینک دیا گیا. اگر وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لیتے تو جبریل امین نے جیسے مقام پایا ہے ان کو بھی کوئی مقام مل جاتا. وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے, یہ نہ خیال کیا کہ ہم ان کی طرح ہیں. جبریل جھکے, میکائیل جھکے, اسرافیل جھکے, سارے فرشتے سجدے میں. یہ اللہ کا سجدہ نہیں تھا, اللہ کے بندے کا سجدہ تھا. یہ اللہ کے بندے کے سامنے جھکنا تھا اور اللہ کے کہنے سے جھکنا تھا. تو اللہ کہتے بندے کے سامنے جھکو تو وہ بندہ بہت اعلیٰ ہے, بالا ہے, اونچا ہے. اب یہ حق نہیں حاصل ہے کسی کو کہ کہہ دے ہم ہی جیسے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج پہنا دیا تو زمین و آسمان میں سب سے اونچے, نبی کی ذات سب سے اونچی. یہ کبھی خیال نہ کرے کہ وہ 2 آنکھ رکھتے ہیں, 2 ہاتھ رکھتے ہیں, 2 پاؤں رکھتے ہیں تو ہم انہی کی طرح ہوئے. معاذ تو 2 ہی ہاتھ تو آدم علیہ السلام کو, 2 ہی ہاتھ 2 آنکھ تو آدم علیہ السلام کو, 2 کان 2 ناک. کیوں کہا سارے فرشتوں کو کہ ان کا سجدہ کرو؟ معلوم ہوا جسے اللہ نے عظمت دی ہے, شان و شوکت دی ہے, ان کا احترام کرو, ان کا ادب کرو. اونچا بننے چاہتے ہو تو ان کے سامنے جھک جاؤ, اللہ اونچا بنا دے گا. نہ جھکو گے تو نیچے پھینک دیے جاؤ گے. کیسے شیطان پھینک دیا گیا, جنت سے نکالا ہو گیا. نکلو جنت سے, بڑے کو بڑا نہیں مانا تو جنت میں نہیں رہے. اللہ نے بڑائی دی, ان کی بڑائی کو کیوں نہیں مانتے؟ فخرج منہا, جنت سے نکل. جنت میں وہی رہے گا جو بڑے کو بڑا مانے گا, جو نبی کا ادب کرے گا, جو نبی کی تعظیم کرے گا. جنت اس کی جگہ ہے, بے ادبوں کی جگہ جنت نہیں ہے. فخرج منہا, جنت سے نکل. جنت سے نکالا گیا, پھر بھی شعور نہ ہوا کہ ہم نکالے جا رہے ہیں اس قصور میں, ہم اب بھی توبہ کر کے سجدہ کر لیں. لعنت کا تو گلے میں پہنا دیا گیا, شیطان کا منہ کالا کر دیا گیا. کیوں کالا کیا گیا؟ کہ نبی کی شان میں گستاخی کیوں کیا؟ اس نے کیوں کہا ہم ہیں آدم سے بہتر؟ اللہ کہے آدم بہتر, اور یہ شیطان کہے ہم بہتر. انا خیر, ہم بڑے. اللہ نے بڑائی دی آدم کو تو آدم بڑے ہیں, جسے بڑائی دی وہ بڑا ہے. اللہ نے سر کو بڑائی دی تو پاؤں پر کہ ہم بھی سر کے برابر ہیں. یہ پاؤں جو ہمارا ہے یہ نیچے ہے, سر ہمارا اوپر ہے. تو جو اس کو عظمت ہے پاؤں کو ہے. اگر پاؤں کا جوتا سر پر آ جائے تو سر کی عزت ہو رہی ہے, سر کی کیا ہو رہی ہے؟ اور جو ایسا کرے وہ کیا سمجھا جائے گا, کیا سمجھا جائے گا؟ جو پاؤں کے جوتے کو اپنے سر پر رکھے اور سر کے ٹوپی کو پاؤں میں پہنے, اس کو کیا کہا جائے گا؟ پاگل کہا جائے گا.
پاگل گھوم رہے ہیں پہاڑ میں. پہاڑ سب دل سے سنت والے ہیں. پہاڑ ہر روز سے اللہ والے، رسول اللہ والے، روز کے پاک والے، خواجہ والے ہیں. پہاڑ والے سب اللہ والے، رسول اللہ والے ہیں. پہاڑ کے مسلمان یہاں ڈاکہ ڈالنے آ رہے ہیں. آپ کو خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی ڈکیتی ہو رہی ہے. میلاد نبی، اللہ قرآن میں ذکر کرے میلاد کا، رسول اللہ حدیث میں ذکر کرے میلاد کا. آئیے کہیں کہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہیں یہ بدعت ہے. قرآن میں ذکر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ سرکار کے میلاد کا ذکر اللہ کرتا ہے. اب یہ کہتے ہیں بدعت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ میلاد پڑھ رہا ہے نبی کریم محمد رسول اللہ کا. آئیے بدعت کہہ کے ہٹا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں میلاد پڑھا تھا. مرسل رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ محمد رسول اللہ، جن کا نامی احمد ہوگا. محمد رسول اللہ ہے. حضور ابھی پیدا نہیں، حضور کے میلاد ہو. پہلے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے حالات بیان ہوتے ہیں، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے. کیا یہ بدعت ہے؟ حضرت مولانا عبدالرحمان گنج مراد آبادی سے ایک شخص گیا کہ ہم کو سب کچھ تو اچھا لگتا ہے مگر یہ جو میلاد کرتے ہیں آپ لوگ تو یہ بدعت ہے. حضور کے زمانے میں یہ بات نہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں. کیا کہ وہ حضور کے زمانے میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ یہ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ کہا پہلے قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں. کیا حضور کے زمانے میں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا تھا؟ حضور پڑھا جاتا تھا. اور کیا کرتے ہیں تو درود شریف. کیا حضور کے زمانے میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ درود تو نماز میں پڑھتے ہیں. نماز خدا کی عبادت ہے اور خدا کی عبادت دیکھو کیسے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. السلام علیک ایھا النبی کہہ رہے ہیں، یہ خدا کی عبادت ہے. السلام علیک ایھا النبی یہ خدا کی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد یہ خدا کی عبادت ہے. نماز خدا کی عبادت ہے تو اس میں نبی کو سلام کرنا بھی خدا کی عبادت ہے. سمجھ کہ نہیں؟ نبی کو سلام کرنا خدا کی عبادت ہے. نبی پر درود پڑھنا خدا کی عبادت ہے کہ نماز خدا کی عبادت ہے. تو یہ سمجھ میں بدعت کیسے؟ درود پڑھا جاتا تھا حضور کے زمانے میں، سلام پڑھا جاتا تھا حضور کے زمانے میں. اب لوگ میلاد کرتے ہیں تو شرعی بات. حضور کے زمانے میں شرعی نہیں بانٹی جاتی تھی. وہ موقع شرعی بانٹنے کا کہاں تھا؟ وہاں تو موقع سر باندھنے کا تھا. میدان جنگ میں جاتے تھے اور میلاد پڑھتے تھے. میں غافل تھا، میں جاہل تھا، میں نکما تھا، میں خدا کو نہیں پہچانتا تھا. محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہم نے خدا کو جانا. رسول اللہ کا پیغام سناتا ہوں، اسے قبول کرو تو ٹھیک ہے ورنہ تیار ہو جاؤ. اور سروں کی تقسیم ہونے لگتی ہے. نہیں کہتے ہو سر کی بازی لگتی تھی، سر کی بازی لگائی جاتی تھی اور تم سرنی کے فکر میں ہو.
اثر نہیں آج منہ میٹھا کیا جاتا ہے کہ حضور نے ہم کو سلیقہ سکھایا ہے. خوشخبری ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں حدیث میں بزرگوں کی زبان پر، اور اس کو بدعت کہہ کے روکو. ابھی مصر گیا وہاں موقع ملا، مولانا اکرام کو نے سنایا ایک مسجد میں رفاعیہ مسجد میں میلاد کی مجلس ہوئی. اس میں ایک عالم آئے، عربی میں تقریر کی. وہاں پر وہابیوں کو، نجدیوں کو، میلاد کے مخالفوں کو چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو میلاد بدعت ہے، کیوں بدعت حضور کے زمانے میں نہ ہوا؟ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ جو حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد ہو یا صحابہ کے بعد ہو، کبھی بھی ہو، جو بہتر ہے بہتر ہے. تو قرآن شریف پہلے تختی پر، ہڈی پر، پتی پر لکھا تھا، ہڈی پر لکھا تھا، کسی کے سینے میں محفوظ تھا. ایک کا اکٹھا قرآن شریف نہیں تھا. تو خیال پیدا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، حافظ قرآن شہید ہوتے ہیں، تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو جمع کیا جائے. جمع کرنے کے لیے اپنے سردار کے پاس جایا جائے، اپنے بڑوں کے پاس جایا جائے، سیدنا صدیق کے پاس جایا جائے، امیر المومنین کے پاس چلو. خلیفۃ المسلمین کے پاس حضرت عمر فاروق گئے اور عرض کیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، یہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو حضرت سیدنا صدیق نے سوچ کر فرمایا کیف افعلوا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے میں وہ کام کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ سمجھ رہے ہیں ہماری اردو. کیسے کروں وہ جو حضور نے نہیں کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق نے کہا هو خیر، یہ کام گرچہ حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہے مگر ہے بہتر. قرآن کا جمع کرنا ہے بہتر. پھر کہا کیسے کروں، کیف افعل ما فعل رسول اللہ، کیسے کروں میں وہ کام جو رسول اللہ نے نہ کیا ہے. تو حضرت عمر کا جواب تھا هو خیر، گرچہ حضور نے نہ کیا ہے مگر کام ہے بہتر. سیدنا